بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو سبق ہے آج ہمارا وہ ہے پارٹس آف اسپیچ ان انگلش. پارٹس آف اسپیچ اوریجنلی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم ناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن وغیرہ کو خاص طور پر کسی سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. یہ بہت اہم ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ سیکھنا، خاص کر جو رائٹنگ یا جو ریٹن فارم ہوتا ہے انگلش کا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ پارٹس آف اسپیچ اوریجنلی ہے کتنے اور اس کے کائنڈس کیا ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے. تو یہاں پر میں نے جو سلائڈ تیار کی ہے اس میں انٹروڈکشن میں ویلکم ٹو دا کمپریہنسو گائیڈ آف ٹو پارٹس آف اسپیچ ان انگلش. This presentation will provide a detailed analysis of the nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, and interjections in English language. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم اس کو آغاز میں لیں گے تو ہم اس میں کیا لیں گے. اس میں ناؤنز سب سے پہلے آتا ہے. ناؤن the naming words یا the naming words in a sentence is called nouns. An in-depth exploration of the foundation of sentences, nouns, learn about common nouns, proper nouns, countable nouns, uncountable nouns, and their roles in sentence structure. ناؤنس کے جو ٹائپس ہے، جو کائنڈز ہے، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے وربس. Uncover the power of verbs is the action words. Remember one thing, verbs جو ہے وہ action words کہلاتے ہیں. Delve into transitive verbs, intransitive verbs, linking verbs, and auxiliary verbs to understand their significance. اس کی بھی کائنڈز ہے، یہ بھی ہم بعد میں سیکھ لیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیوز. Explore the descriptive elements of language with adjectives. Discover their role in modifying nouns and pronouns and the various types including comparative adjectives and superlative adjectives. اب ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ اسم صفت ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کو ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے. اور اس کے جو ٹائپس ہے یہاں پر جو میں نے لکھے ہے کہ کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ایڈجیکٹیوز، جس کو ہم ایڈجیکٹیوز بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس میں ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. تو ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز جس کو کہتے ہیں نا، ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز، پازیٹیو degree, superlative degree, and similarly we also have adjectives. تو adjectives میں انشاءاللہ آگے جا کر اس کو پھر ہم ایکسپلین کریں گے. adverbs اس میں شامل ہے parts of speech میں. Unravel the nuances of adverbs, the modifiers of verbs, adjectives and other adverbs. ایڈوربس جو کام کرتے ہیں اس میں پہلا کام یہ ہے کہ یہ موڈیفائرز کا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ورب کو موڈیفائی کرتا ہے، کسی ایڈجیکٹیو کو یا کسی اور ایڈورب کو. ٹائپس آف ایڈوربس میں ہمارے پاس ایڈوربس آف مینرز ہے، ایڈوربس آف ٹائم ہے، ایڈوربس آف پلیسز ہے، ایڈوربس اینڈ اس کی بھی ڈگریز ہمارے پاس موجود ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروناؤنس. Dive into the world of pronouns, the versatile stance and of nouns. Nouns کیا ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے.
अगर हम उसी नाउन की जगह सेंटेंस में कोई और लफ्ज शामिल करें तो उसको प्रोनाउंस कहा जाता है। नाउन्स रिप्लेस किया जाता है, नाउन्स रिप्लेस किए जाते हैं प्रोनाउंस के जरिए। फॉर एग्जाम्पल सलमान, फिर इसका प्रोनाउन हम लगाएंगे ही। नादिया, फिर इसका प्रोनाउन हम लगाएंगे शी। एक्सप्लोरल पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आइडेंटिफाइड, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, इसके काइंड्स हैं। आगे हमारे पास है प्रीपोजिशन। Investigate the crucial role of preposition in expressing relationship between words in a sentence. Simple preposition, compound preposition, and phrasal preposition. Preposition shows the relationship between noun and a pronoun. या pronoun और noun के दरमियान जो relations है, जो relationship है, उसके बारे में preposition हमें बताता है। For example, in, on the table, the book is on the table. So the relationship between the book and the table is that the book is on the table. So on is a preposition. We also have conjunctions. Examine the connective tissues of sentences. Conjunction, discover the function of coordinating conjunction, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. For example, and, but, or, besides, etc. All these are conjunctions. We will discuss it in details, inshallah. Then we have interjections. Explore the expressive elements of language with interjections. Learn about their role in conveying emotions and their various forms and uses in different contexts. Interjection, when we feel sudden feelings. For example, hurrah, wow. All these are interjections which shows sudden feelings. जो हम अचानक किसी बात को सुनते हैं तो उसी वक्त हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलता है इंग्लिश में, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब यह है कि एप्लीकेशन इसका जरूरी है। डिस्कवर हाउ अ comprehensive understanding of the parts of speech can elevate your writing. Learn how to effectively use different parts of speech to enhance clarity and impact in your writing. As I told you in the beginning of this video, that when we use them in a sentence, then it becomes important. Then we come to know what is part of speech actually. Common mistakes to avoid. Identify and rectify common errors related to parts of speech. Gain insight into how to avoid misusing nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, preposition, conjunctions, and interjections in writing. The most important thing is that how to use them, how to utilize them, how to put them in a sentence. These are important things. So with this we will end our today's video. Conclusion: congratulations, you have completed the comprehensive guide to parts of speech in English. Apply this knowledge to enhance your language skills and elevate your communications and writing abilities. This will enhance the ability of the students to go further with the help of parts of speech. Remember one thing, that still I have not shown you the types and kinds of the parts of speech. We'll do it in the next video, inshallah. Thank you so much.